ارے دین ہوگا تو سب ہوگا، دین نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اگر دین کو ہم نے مٹایا جو کچھ ہے وہ بھی مٹ جائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، لہذا حضرت عمر امیر المومنین کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بارش ہوئی نہیں ہو یہ پوچھا؟ کھیتی ہیں کیسی ہیں؟ پھل آ رہے ہیں نہیں یہ پوچھا؟ نہیں، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ دین ہوگا سب ہوگا، دین ہوگا، عزتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، سب ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ دین نہیں ہے تو بربادی ہوگی، بربادی ہوگی۔ جو کچھ ہے دین کے نکل جانے سے، چھوڑ دینے سے، وہ گھر ہو یا فرد ہو یا جماعت ہو یا محلہ ہو یا بستی ہو، جو کچھ ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ دین اصل ہے۔ لہذا پوچھا کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا؟ تو کہا امیر المومنین ہمارے ہاں حلقے لگتے ہیں، حلقے، حلقہ نہیں حلقے، سن رہے علماء؟ ہماری مسجدوں میں حلقے لگتے ہیں، حلقے۔ اچھا حلقے لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا لوگ آتے ہوں گے، ایسے آتے ہوں گے جیسے بدکا ہوا اونٹ، بٹکا ہوا جانور آتا ہے جیسے بھاگ گیا، ایسے آتے ہوں گے لوگ مسجد میں جیسے بدکا ہوا اونٹ آتا ہے۔ کوئی جاننے والا ہے تو بیٹھ جاتا ہوگا، دوست ہے تو بیٹھ جاتا ہوگا، اور کوئی ہاں کیا ہے برادری کا ہے تو بیٹھ جاتا ہوگا ورنہ چلا جاتا ہوگا۔ حضرت عمر نے یہ کہا اس سے، انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں حلقے لگتے ہیں، لوگ آتے ہیں، حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی ضرورت کا دین سیکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں شرافت انسانی کے 3 کام ہیں۔ اگر تم میں انسانی شرافت ہے، ہم جانور نہیں ہو گئے ہیں تو 3 کام کریں ہم، یہ مطلب ہے۔ شرافت انسانی کے 3 کام ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کریں، سمجھ کر کریں، وہ تو عرب تھے سمجھ کر کرتے تھے، ہاں اس میں اوامر احکام ہیں دوستو، ہدایات ہیں، ہماری رہبری ہے، لہذا قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسرے، مسجدوں میں حلقے لگائیں، مسجد کی آبادی کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ مسجد کو آباد کریں، باہر سے لوگوں کو لے کر آئیں، حلقے لگائیں، ان میں بٹھائیں۔ حلقے لگتے ہیں ہماری مسجد میں، اے امیر المومنین، کوئی قرآن صحیح کر رہا ہے، کوئی مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی حرام حلال کو سمجھ رہا ہے، ہاں ایسے ہوتا ہے ہماری مسجد میں۔ لہذا لا کر حلقوں میں بٹھائیں، علماء اکرام حلقوں کو سنبھالیں، ان عوام کو سنبھالیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تیسرا کام کیا کریں؟ تیسرا کام یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک علماء کی ایسی جماعت تیار کی جائے جو وہاں کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ 50 گھر ہیں تو کتنے علماء چاہیے؟ 2-3 کافی ہیں۔ 100 گھر ہیں تو کتنے چاہیے؟ یا کتنے چاہیے بھائی؟ تو بہت سارے چاہیے۔ ایسی معتدبہ جماعت ہر مسجد میں تیار کریں علماء کی، جو انہیں دین سکھائے۔ بچے تو مدرسوں میں جا کے حافظ بھی بن جائیں گے، عالم بھی بن جائیں گے، یہ قلعے ہیں، یہ ضروری ہیں، وہ وہاں جائیں گے، لیکن یہ عوام کہاں جائیں؟ جائیں جہنم میں، جائیں جہنم نیلے لے کر بیٹھے۔ صحابہ 60 برس میں، 30 برس میں، 40 برس میں اسلام میں آئے۔ بچے صحابی تو چند ہیں، 4-6 بچے ہیں جو صحابی ہیں، سب بڑے بڑے آئے ہیں اسلام کے اندر، سب نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اسلام ایمان کو سیکھا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال کی عمر میں آئے ہیں اسلام کے اندر، 300 بھی ان کی عمر لکھی ہے کتابوں میں، 250 میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 250 سال کی عمر میں ایک بوڑھا آیا ہے اسلام میں، مسجد نبی میں بیٹھ کر ایمان سیکھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، اسلام سیکھ رہا ہے، مسائل سیکھ رہا ہے، حرام و حلال سیکھ رہا ہے۔ ہر مسجد میں حلقے لگائیں۔ لگاؤ گے اپنی مسجدوں میں حلقے؟ کون لگائے گا؟ انشاءاللہ کہنے سے لگ گئے، کیوں بھائی؟ انشاءاللہ کہہ کے یہ تو ارادہ ہوا آپ کا، اب جا کے وہاں کوشش کریں
بھائی بمبئی جاؤ گے، دلی جاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اب پڑا بس ہو رہا ہے، پہنچ جائے گا دلی بمبئی۔ ارے پہنچ جائے گا تو ہمارے یہاں لگ جائیں گے حلقے، آ جائیں گے مسلمان مسجدوں میں، انشاءاللہ کہنے سے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ کہیں، ارادہ کریں، پھر ان پر کوشش کریں، ان سے درخواست کریں، منت سماجت کریں، ان کی خوشامد درآمد کریں، انہیں لے کر آئیں مسجد کے اندر، حلقوں میں بٹھائیں، خالی وقت مسجد میں مانگیں۔ علماء اکرام بھی ہمیں وقت دیں، خالی وقت دیں، ان آنے والوں کو سکھائیں، سمجھائیں، یہ ان کا حق ہے، یہ انہی کا حق ہے، انہی کا حق۔ ہر مسجد میں ایک کام ہو اور سارے بڑے بچے مکتب، ایک طرف بوڑھے سیکھ رہے ہیں بیٹھ کے مسجد میں قرآن اور حدیث اور چیزیں اور بنیادی چیزیں اور کلمے نماز، اور ایک طرف وہ بڑے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں، جسے مرنا ہے اسے کرنا ہے، جسے مرنا ہے اسے سیکھنا ہے۔ بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ لوگ شرم کرتے کرتے جہنم میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ سیکھتے سیکھتے جنت میں پہنچ جائیں۔ ہمیں افتراق نہیں سکھایا، ہمیں فرق سکھایا۔ اسلام افتراق نہیں سکھاتا، افتراق کی اسلام میں تعلیم نہیں ہے، لیکن فرق کی تعلیم ہے۔ کائے کی تعلیم ہے؟ ارے کائے کی ہے تعلیم؟ تم بولتے نہیں۔ کائے کی تعلیم ہے؟ افتراق کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو، بکھرنے کو، اس کی تعلیم نہیں ہے۔ مل جل کے رہو، یہ تعلیم ہے۔ غیروں کا بھی خیال رکھو، لیکن فرق سے زندگی گزارو۔ دور سے دکھائی دے محمد یارا، لباس سے، چہرے مورے سے۔ پھل کائے سے پہچانا جاتا ہے؟ پھل کائے سے پہچانا جائے؟ چھلکے سے۔ یہ آم ہے، یہ کیلا ہے، اور یہ کیا ہے؟ سیب ہے۔ یہ تو ڈیلیشیس ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ساری پہچان ہو رہی؟ چھلکے سے پہچانا جاتا ہے۔ چھلکا اندر کو محفوظ رکھتا ہے، اندرون محفوظ رہتا ہے۔ کل سے چھلکا طوطا کتر دے، کٹ جائے، پھٹ جائے، اندر سے سڑنا شروع ہو جائے گا، گودا سڑے گا، اندرون محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کا ظاہر خراب ہونے سے اندرون خطرے میں ہے۔ کائے میں ہے؟ ہاں، بہت سے لوگ ہیں ہم تو ہر جگہ فٹ ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم تو جہاں جاتے فٹ رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی فٹ، اور کہاں؟ مسجد میں بھی فٹ، اور باہر بھی فٹ، اور شادی بیاہوں میں بھی فٹ، اور میٹنگوں میں بھی فٹ۔ ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم تو ہر جگہ فٹ ہیں۔ نہیں بھائی، اسلام افتراق نہیں سکھاتا، لیکن اسلام فرق والی زندگی بتاتا ہے۔ دور سے نمایاں ممتاز ہم دکھائی دیں، نمایاں دکھائی دیں، یہ ایمان والا ہے، غیر ایمان والا ہے۔ تمہارے یہاں سکھ رہتے ہیں، ایک بھی ہے بس میں دکھائی دیتا ہے، تم 50-30 بیٹھے ہوئے ہو، ایک دکھائی نہیں دے رہا۔ ظاہر سے اندرون محفوظ رہتا ہے، ظاہر سے لحاظ شرم کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ خدا اس کو ظاہر کی وجہ سے بچا دیتا ہے، یہ خود بچتا ہے۔ یار لوگ کیا کہیں گے، تو ایسا ہے، دیکھ لیں تو کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کرو گے بھائی، ہر بس مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس گھر میں دو ہیں، دو بالغ مرد ہیں ایک گھر میں، ایک جماعت میں چلا جائے 4 مہینے میں اور ایک گھر رہ جائے، گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ایک رہ جائے ایک چلا جائے، اور جس گھر میں زیادہ ہیں ایک رہ جائے سب چلے جائیں۔ کون کہتا تھا یہ؟ کون کہتا تھا؟ مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جن کے یہاں اجتماع بھی ہوئے ہیں پتھر گڑھ میں ریاکار۔ دوست اور بزرگوں، ایک ہے تو دو ہیں تو ایک رہ جائے ایک چلا جائے، اور کئی ہیں، کئی بیٹے ہیں، کئی بھائی ہیں، ایک رہ جائے سب چلے جائیں، کیونکہ ایمان کا سیکھنا فرض ہے، اسلام کا سیکھنا فرض ہے، دین کا بچانا فرض ہے۔